دن پلٹ کر کے ویسے ہی آ جاتے ہیں۔ آج اگر کوئی منصب دار ہے تو یہ مت سمجھے کہ مرنے تک منصب دار رہے گا۔ آج اگر کوئی بہت غریب ہے تو یہ بھی ضروری نہیں کہ کل وہ امیر نہیں ہوگا۔ حالات ہر ایک کے بدلتے رہتے ہیں۔ آج جیسے ہم ہیں ہمیں معلوم نہیں کل کیا رہیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر اکڑنا، اترانا، غرور کرنا، گھمنڈ کرنا بے سود ہے۔ اس کی نعمتوں پر شکر کرتے رہو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا دعا کرتے تھے پتہ ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں جب دعا کرتے تھے تو یوں کہتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں نعمتوں کے زائل ہونے سے، یعنی آج جو تو نے دیا ہے کہیں یہ ہم سے چھن نہ جائے، یہ ختم نہ ہو پائے۔ تو آپ لوگ بھی اس دعا کو کرتے رہنا کہ اللہ نے جو نعمت دیا ہے کبھی کبھار وہ ختم ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ماضی میں شور کون کر رہا ہے، زمانے میں ایک بڑے سیٹھ صاحب تھے، بڑا ان کا محل، عالی شان بنگلہ، ان کو سیٹھ شاکر کے نام سے جانتے تھے لوگ، اور ان کے پاس مال کی ریل پیل اتنی تھی، خدام الگ، مزدور الگ۔ عید کا دن تھا، عید کا دن تھا، وہ اپنی بیگم کے ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، تو باہر دروازے پر ایک فقیر آیا، کہا کہ آج عید کا دن ہے ہمیں بھی کچھ دے دیجیے۔ یہ سیٹھ کو مال کی چربی بھی تھی، وہ اپنی بیگم کے ساتھ کھانے پر بیٹھا تھا، تو اس نے منع کر دیا کہ پیسے نہیں دیں گے یا کچھ بھی نہیں دیں گے۔ وہ فقیر چپک گیا، لگ گیا گھر سے کہ میں کچھ نہ کچھ لے کے جاؤں گا، کچھ دے دو، کچھ دے دو۔ اس کی عورت اٹھی سیٹھ کی، اس نے کہا کچھ دے ہی دو، پریشان کر رہا ہے۔ تو وہ ضد میں آ گیا جو سیٹھ تھا، کہا کہ نہیں دینا ہے تو مجھے نہیں دینا ہے، ایک بار میں نے کہہ دیا تو اب نہیں دوں گا۔ فقیر بھی ضد کر رہا تھا، اب یہ سیٹھ بھی ضد کر رہا ہے نہیں دینے پر۔ بات یہاں تک پہنچی کہ سیٹھ اپنا کھانا چھوڑ کر دروازے کے باہر آیا، اور پھر دونوں میں جھگڑا بھی ہوا۔ فقیر کو اس نے دھکے دیا، مارا بھی، اپنے گھر کے باہر کھڑے ہونے سے بھی منع کر دیا، نکل گئے۔ سیٹھوں کی بڑی بات ہے، فقیر کی کیا اوقات ہے۔ تھوڑی دیر تک ادھر ادھر دیکھتا رہا، اور اس کے بعد وہ فقیر چلا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کب کون سی ادا ناپسند ہو بول نہیں سکتے آپ، اور کب چھوٹی سی چیز پسند آئے، یہ بھی اللہ کے فضل میں ہے۔ حالات گزرتے رہے، زمانہ بدلتا رہا، سیٹھ شاکر صاحب کے ہاں مندی پڑ گئی، بزنس میں مندی آ گئی، اور پھر دھیرے 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 ایسا نقصان، ایسا خسارہ کہ وہ نقصان پہ نقصان اٹھانے لگ گیا۔ پھر مال بکتا چلا گیا، دکانیں بکتی چلی گئی، حالت یہاں تک آ گئی کہ گھر کو بھی بیچنا پڑ گیا، گھر بیچ دیا، اور اس کے بعد حالات اتنے خراب ہو گئے کہ شہر چھوڑ کر چلا گیا۔ اب کہاں گیا کسی کو پتہ نہیں۔ اتفاق ایسا کہ وہ اپنی بیوی کو تک نہیں رکھ سکا، اس کو بھی طلاق دے دیا، پالنے کی تک نوبت نہیں آئی۔ حالات کتنی تیزی سے بدلتے ہیں بول نہیں سکتے۔ اپنے زمانے کا ایک بڑا سیٹھ، گاڑی، بنگلے، سب کچھ تھا، بدل گئے حالات، بہت بڑے نقصان کا شکار ہو کر سب بھی بیچ دیا،
بیوی کو تک چھوڑ دیا. ایسے ہی دن گزرتے گئے. ایک عید اور آئی، ایک عید اور آئی. کچھ سالوں کے بعد آئی یا ایک سال بعد آئی. اس سیٹھ شاکر کی حالت ایسی ہو گئی کہ اس عید میں اب یہ بھیک مانگنے لگا. بھیک مانگنے لگا. اس کی نوبت بھیک مانگنے تک کی آ گئی. کھانے پینے کے واندے ہیں. بھیک مانگتے مانگتے ایک بہت بڑے بنگلے میں پہنچا. یہ بھی عید کے دن ایک بہت بڑے گھر کے سامنے. اس گھر میں بھی ایک شوہر بیوی کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، سیم جیسے اس کے ساتھ ہوا تھا. اس نے بھی آواز لگائی ہے. عید کا دن ہے. دیکھو رب تبارک و تعالیٰ پلٹاتا ہے دنوں کو. یہ سیٹھ شاکر آواز لگاتا ہے کہ عید کا دن ہے مسلمانوں کے ہاں، آپ مجھے کچھ کھلا دو، میں بھوکا ہوں. آواز لگانے لگا تو اندر جو گھر میں بیٹھا سیٹھ تھا دسترخوان پہ، وہ بھی اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا تھا. وہ ایسا نہیں تھا. وہ دسترخوان سے اٹھا، اپنی بیوی سے کہا کہ جا باہر جو فقیر آیا ہے اسے کھلا دے. بیوی اٹھی اور دسترخوان سے کچھ چیزیں لی اور کچھ پیسے بھی لی اور فقیر کو دینے کے لیے گئی. تو وہ دیکھ کر کے تعجب میں رہ گیا. وہ جو سیٹھ شاکر ہے اسی کی بیوی تھی. چند سال پہلے یا چند ماہ پہلے اس کو طلاق دے چکا تھا. پالنے کی تک نوبت نہیں تھی. عورت اس سے آزادی تو لے لی لیکن دوسرے سیٹھ کے ہاں نکاح ہو کر کے اس آ گئی. دوسرے بڑے بنگلے میں رہنے لگی. عورت نے بھی پہچان لیا، شوہر نے بھی پہچان لیا. دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر کے حیرت میں رہ گئے. عورت نے پوچھا تیری یہ کیا حالت ہو گئی؟ آج تو بھیک مانگ رہا ہے، فقیر ہو گیا. اور وہ پوچھنے لگا تو اتنے بڑے محل میں کیسے آ گئی؟ کہا تو نے جب طلاق دے دیا چند دنوں کے بعد میں نے دوسرا نکاح کر لیا، میں خوشحالی کے ساتھ رہ رہی ہوں. تو اس عورت کا جو شوہر سیٹھ تھا وہ اندر سے اٹھ کر کے آیا اور ان دونوں کی بحث کو سنتے ہوئے کہا اس سے بڑی تعجب کی بات یہ ہے کہ پچھلے سال عید میں تمہارے گھر جو فقیر آیا تھا وہ میں ہی تھا. جس کو تم نے دھکے دے کر کے بھگایا تھا وہ میں ہی ہوں. بس میں چھوٹی سی پونجی سے تجارت شروع کیا اور تجارت میں اللہ نے برکت دی برکت دی برکت دی. اتنا بڑھتا چلا گیا کہ میں نے بھی اپنا بڑا گھر بنا لیا اور اچھی عورت سے نکاح کر لیا. مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ تیری طلاق شدہ عورت ہے، لیکن ضرورت مند تھی اس کے لیے میں نے نکاح کیا اور گھر بسایا. آج تو میرے گھر پر آیا ہے مانگنے کے لیے، لیکن میں ویسا نہیں کروں گا جیسے تو نے کیا تھا، اس لیے کہ اللہ نے مجھے غربت کے بعد فقیری کے بعد یہ نعمت عطا کی ہے. میں اللہ تعالیٰ کی جتنی نعمت کا شکر ادا کروں کم ہے. تیرے جیسے اور 100 آئیں گے تو میں انشاءاللہ سب کو عطا کروں گا. تو اندازہ کرو یہ ریئل واقعہ ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ ریئل ہے. یعنی جو بیت چکا ان کے نام بھی موجود ہیں، آج تاریخ میں موجود ہیں. 1 سال کے اندر 2-3 سال کے اندر بدل جاتے ہیں حالات، آپ کو پتہ بھی نہیں. ممبئی میں نے ایک عورت کو، ابھی بھی موجود ہے وہ زندہ، جس کے بارے میں محلے والے کہتے تھے کہ اس کے گھر میں تھیلے بھر بھر کر پیسے رکھے جاتے تھے. تھیلے، ان کے پاس پیسے رکھنے کی کوئی جگہ تک نہیں تھی. باہر رہتے تھے، افریقہ وغیرہ سے پیسے لاتے تھے. اللہ واللہ عالم کون سی تجارت تھی، کیا تھا، لیکن اس کے برابر کا سونا پورے علاقے میں کسی کے پاس نہیں تھا. آج بھی وہ عورت موجود ہے، روڈ پر بیٹھی رہتی ہے، ایک پھٹی میکسی پہنی رہتی ہے، کپڑا بھی دینے والا کوئی نہیں. لوگ وہیں سے گزرتے ہیں، جاتے ہیں، آتے ہیں. کسی صاحب نے ہم کو بتایا تھا فلاں خاتون وہ ہے، اب پتہ نہیں زندہ ہے یا مر گئی. لیکن حالات جس کے بدلتے ہیں وہ بھی ہم نے دیکھے.
اس لیے ہماری زندگی ہمیشہ ایک ہی مدار پر نہیں رہتی ہے. چاند طلوع ہوتا ہے تو بہت باریک رہتا ہے، 14ویں کو دیکھو تو پورا آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے، لیکن وہ بھی ہمیشہ نہیں رہتا. پھر 25 26 کو آنے تک پھر باریک ہو جاتا ہے، پھر ڈوب بھی جاتا ہے. تو چاند کا چھوٹے سے بڑا ہونا، پھر بڑے سے چھوٹا ہونا، اس میں نشانیاں ہیں اللہ کی ہماری زندگی کے لیے بھی. تو آج جس طرح سے تم ہو یہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ ایسے رہو گے. اللہ کا شکر بجا لاتے رہو ہمیشہ. اور اللہ تعالیٰ آزمائش کے لیے بندوں کو کچھ چیزیں دیتا ہے. کبھی کسی کو منصب دیتا ہے، کبھی کسی کو مال دیتا ہے. تم کو صدر بنا دیا، کسی کو اور بڑا نیتا بنا دیا. تو نشے میں آ کر بہت سارے لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ کرسی اب ہمیشہ کی ہے ہماری. ایسا نہیں ہے، بڑی بڑی کرسیاں ہل جاتی ہیں. میں نے دیکھا ہے مصر میں جب میرے پڑھائی کا دور تھا، 33 سال سے ایک ہی صدر، پریزیڈنٹ ایجپٹ کا حسنی مبارک. نام کی ڈیموکریسی تھی، ہر 5 سال بعد وہی جیت کے آتا تھا، سیٹنگ ویسی تھی. 33 سال سے ایک ہی صدر ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، جاسوسی کا ایسا نظام پھیلا کر رکھا تھا اس نے کہ نام لینا بھی مشکل تھا. ہم لوگ نام نہیں لے سکتے تھے. حسنی مبارک 4 لوگ اگر بیٹھے ہیں تو 5واں یا 4تھا کوئی اس کا جاسوس ہوتا. پورے ملک میں اس طرح ہیبت طاری تھی. لوگ اشارے سے بات کرتے تھے، اگر اس کے بارے میں بات کرنا ہو تو نام لے کر کے نہیں، ورنہ شام تک اٹھا لیے جاتے. پولیس کے پاس سزا دینے کی ایسی جگہ تھی. عذاب مصر کی پولیس کے بارے میں ہم نے سنا ہے، غائب کر دیتے تھے. کتنے علماء غائب ہو گئے. اگر کبھی مسجد میں منبر پر محراب میں کہیں کچھ کمنٹ کر دیا، 8 دن کے بعد وہ عالم دکھتے ہی نہیں تھے. کہاں گئے پتہ بھی نہیں. کئی ایسے غائب ہو گئے، نہ ان کی قبریں معلوم، نہ ان کی لاشیں ملی. کیا کرتے تھے واللہ عالم. ایسا نظام تھا. ایک بار کسی کو رات میں اٹھا کر لے گئے تو پھر عوام پوچھ بھی نہیں سکتی کہاں گیا کیا ہے. یہ جو نظام تھا ہم نے دیکھا ہے، 33 سال راج کرنے والا. لیکن پھر اچانک ریولوشن ایسا آیا کہ اس کے تخت سے اترتے ہوئے بھی ہم نے دیکھا، اور اس کو گرفتار کر کے اسی پریزیڈنٹ کو لے کر جیل لے جاتے ہوئے بھی ہم نے دیکھا. پھر اس پر مقدمہ بھی بنا. 80 سال کی عمر کا تھا پریزیڈنٹ، 80 سال کی عمر کا. لیکن نشہ ہے یہ، 80 سال تک بھی چھوڑنا نہیں چاہتا کوئی اس سیٹ کو یا کرسی کو. لیکن گرفتار ہوا، جیل میں گیا تو پتہ ہے اس کو سزا کتنی سنائی کورٹ نے. وہاں کی سپریم کورٹ کے جج نے 80 سال کی سزا سنائی. آلریڈی 80 سال کا ہے اور سزا سنائی 80 سال کی. جرائم جو پچھلے جرائم تھے، کرائم تھے. اور اب تو مر بھی گیا بیچارہ، ختم بھی ہو گیا. تو ہم نے کرسی کا عروج بھی دیکھا اور پھر اس کو مرتے ہوئے بھی دیکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں سے اور اس کی پکڑ سے ہمیشہ ڈرتے رہو. آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کچھ نعمتیں دی ہیں تو ڈرتے رہو. اور حضور کی جو دعا ہے، اب بتاؤ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو نعمت دی، کیا حضور سے کبھی چھین لے گا اللہ؟ لیکن پھر بھی حضور یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں نعمتوں کے زائل ہونے سے، نعمت کے چھن جانے سے. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک. تیری نعمتیں جو آج تو نے دیا ہے اس کے چھن جانے سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں. کبھی ہم سے نعمتیں نہ چھیننا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم اپنی نعمتوں پر ہمیں شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی کے بارگاہ میں ہمیشہ شکر گزار بندے بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.